بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، آغاز کریں گے سہیل وڑائچ کے ایک بیان سے۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے اور یہ مشورہ ایران کو دیا گیا ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ ایران کے مفاد میں ہے کہ جو ان کی تباہی ہوئی ہے اس کے بعد اب وہ مزید تباہی کو دعوت نہ دیں اور اپنی شرائط منوا کر سیز فائر کر دیں۔ لیکن جب آپ کو مشورہ دینے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، چھوٹا مشورہ دیتے ہیں، تو پھر آپ کے فیصلے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر سہیل وڑائچ کے مشورے کی ایک لائن کہ اپنی شرائط پر آپ جو مذاکرات کر کے سیز فائر کر دیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ اپنی شرائط جو ایران چاہتا ہے انہی شرائط پر سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن جو اس سے پہلے بیان کا حصہ ہے کہ ایران کے مفاد میں ہے کہ ان کی جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد مزید تباہی کو دعوت نہ دیں، یہ جو مشورہ ہے یہاں پر کمزوری ظاہر کی جا رہی ہے۔ یعنی سہیل وڑائچ سمجھ رہے ہیں کہ ایران شاید اپنی تباہی سے گھبرا چکا ہے یا مزید تباہی کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، مذاکرات کر لیں، مان لیں۔ ایران کا یہ نظریہ نہیں ہے، ایران کمزور نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں یہ چیز کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب مشورہ دینے والے کمزور ہوتے ہیں تو فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب سہیل وڑائچ کن کے قریب ہے؟ حکومتی ارکان کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ طاقتور حلقوں کے بھی قریب ہے۔ اگر طاقتور حلقوں کے قریب ہوں یا حکومت کے قریب ہوں اور ایسے مشورے دینے والے ہوں تو یقیناً پھر وہاں پر جھکاؤ آتا ہے، یقیناً وہاں پر پھر کمزوری آتی ہے۔ اب ایران کا کیا کہنا ہے؟ اب ایران نے امریکہ کے مذاکرات کی آفر کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایران امریکی صدر ٹرمپ کو جنگ ختم کرنے کا وقت اور شرائط طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا۔ ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ یعنی انہوں نے صاف پیغام دے دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ شرائط ہمارے سامنے رکھیں۔ ہم کہیں پر بھی جنگ ختم نہیں کر رہے، ہم کہیں پر بھی مذاکرات نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تسلیم کریں، جو ہماری حقیقت ہے اسے تسلیم کریں۔ یعنی یہاں پر ایک منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ایران خوف زدہ ہے، لیکن ایران نے ان کے منہ کے اوپر ایک ایسا جواب دیا ہے کہ جو منہ توڑ جواب ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر ایران نے جو مسترد کیا ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رک سانچز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا داماد ایران کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہا ہے۔ اب ان مذاکرات میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے جیرڈ کشنز، وہ جو ہے ٹرمپ کا داماد ہے۔ جیرڈ کشن کا ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو چچا جیسا ہے، اس کا نام بنیامین نیتن یاہو ہے۔ وہ اکثر کشنز کے گھر آتا تھا، وہی قیام کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بستر پر سویا کرتا تھا۔ یعنی اس قدر زیادہ قریب ہے۔ تو آخر کشن کس طرف سے مذاکرات کر رہا ہے؟ امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی اپنے چچا بہن کی طرف سے؟ یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے امریکن کے اپنے لوگوں کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا سن آف لا جو ان مذاکرات کے اندر انوالو ہے، تو کیا وہ امریکہ کی جانب سے ہے یا نیتن یاہو کی جانب سے؟ اگر وہ اسرائیل کی جانب سے ہے تو پھر یہ امریکہ کے مذاکرات نہ ہوئے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا جو بیان ہے وہ بیان دینا ہے نینسی کا۔ اب نینسی امریکن کانگریس کی رکن ہے۔ اب ان کا کیا بیان ہے؟ نینسی نے کہا ہے کہ وہ ایران کے لیے کسی بھی ایسی فنڈنگ کے خلاف ووٹ دیں گی جس میں زمینی فوج یعنی بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنا شامل ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی فوجیوں کو نئی جنگ میں جھونکنا قابل قبول نہیں، اور یہی دراصل امریکہ فرسٹ پالیسی کی عکاسی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح امریکہ سوچ رہا ہے کہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ فوج کو ایران کے اندر بھیجا جائے، ان کے اندر جو علاقوں کے اندر قبضہ کیا جائے، تو یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ میں کسی ایسی پالیسی کو ووٹ نہیں کروں گی جو ایران کے خلاف اس طرح کے اقدامات کے لیے فنڈنگ کر رہی ہو۔ یعنی انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اب یہاں پر ان کے اندر کے لوگ ان کی حقیقت کھول کے رکھ رہے ہیں کہ مذاکرات میں وہ لوگ کہیں پر سنجیدہ نہیں ہیں۔ کیا ایران ڈر رہا ہے؟ کیا ایران مذاکرات چاہتا ہے؟ تو ناظرین، ایران کہیں پر بھی مذاکرات نہیں چاہتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹا ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم ذوالفقاری، ترجمان ہیڈ کوارٹر ہے ایران کے، ان کا ایک لیٹر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تم نے جس اسٹریٹجک طاقت پر فخر کیا تھا وہ اسٹریٹجک شکست میں بدل گئی ہے۔ دنیا کی سپر پاور کا دعوے دار اگر اس مصیبت سے بچ سکتا تھا تو اب تک ایسا کر چکا ہوتا۔ اپنی شکست کو معاہدہ نہ کہو، تیرے وعدوں کا دور ختم ہو گیا۔ آج دنیا میں دو محاذ ہیں، حق اور باطل، اور ہر آزاد سچائی کا متلاشی تمہاری میڈیا لہروں کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ کیا تمہارے اندرونی تنازعات خود سے مذاکرات کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں؟ خطے میں نہ تمہاری سرمایہ کاری عمل میں آئے گی اور نہ ہی تم توانائی اور تیل کی سابقہ قیمتوں کو دیکھو گے، جب تک تم یہ نہیں سمجھ لو گے کہ خطے میں استحکام ہماری مسلح افواج کے طاقتور ہاتھ کی ضمانت ہے۔ استحکام طاقت کے ذریعے آتا ہے۔ ہم واضح طور پر اعلان کرتے ہیں جب تک ہماری مرضی غالب نہیں ہوتی کوئی بھی صورتحال پرانی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔
یہ اس وقت ہوگا جب ایرانی قوم کے خلاف کارروائی کا خیال تمہارے غلیظ ذہنوں سے بالکل مٹ جائے گا۔ ہمارا پہلا اور آخری لفظ پہلے دن سے رہا ہے اور رہے گا، ہم جیسا کوئی بھی تجھ جیسے کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا، ابھی بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تمہارے جیسے کے ساتھ ہم جیسے کبھی معاہدہ نہیں کریں گے، اور آخری جملہ ہے اور فتح صرف خدا کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اب ناظرین، ایسی قوم کو جس کی یہ سوچ ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو یا ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں کیا مل کر کبھی بھی شکست دے سکتے ہیں؟ کیا ان کو مذاکرات کی کہیں پر بھی کوئی ضرورت ہے؟ ان کے نظریات کلیئر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ باطل اور حق کی جنگ ہے، یہ ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ حق کے ساتھ خدا کا ساتھ ہے، جو دین کہتا ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، کسی صورت بھی ہم باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہمیں کسی معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ناظرین، قطر کہاں پر بھی کھڑا ہو، لیکن قطری وزیر خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا ایک بیان ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران یہاں ہزاروں سال سے موجود ہے، کوئی کہیں نہیں جا رہا، مکمل خاتمہ ایٹمی یا جنگی طور پر کوئی آپشن نہیں ہے، کسی بھی سیاسی کھلاڑی کی خواہش یا ضد پر کوئی قوم یا ملک صفحہ ہستی سے نہیں مٹ سکتا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، انسانیت کے مستقبل کے لیے ہم ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے اور ہمیں ساتھ رہنے کے لیے راستہ تلاش کرنے ہوں گے، ہمیں اس مشکل صورتحال سے نکلنا ہوگا۔ یہ ایک کٹھن وقت ضرور ہے مگر اس کا حل نکال لیں گے۔ نظیر، راستہ ایک ہی ہے کہ جو بھی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، انہیں باطل کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب نظیر، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان، انہوں نے کل اقوام متحدہ کی کونسل میں خطاب کیا ہے۔ میرے والد کی غیر قانونی حراست، انہیں تنہائی میں رکھنا، طبی سہولیات سے محروم کرنا، خاندان سے ملاقاتوں پر پابندی، یہ سب عالمی معاہدوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں اور میرا بھائی سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم کبھی بھی اس طرح کے اداروں کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کی زندگی کا تقاضا ہے، اب ہم قدم اٹھائیں گے۔ ہم اس وقت خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے جب ہمارے والد کی صحت بگڑ رہی ہے اور انہیں ہم سے دور رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ قاسم خان کا کہنا ہے، بہت ہی تگڑا بیان دیا انہوں نے، کل بہت ہی زبردست گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہمیں ہر صورت میں سامنے آنا پڑے گا، ہم اپنے والد کا مقدمہ لڑیں گے، اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب ناظرین، سہیل آفریدی کا بھی ایک بیان ہے، مریم نواز کو انہوں نے ایک میسج دیا ہے، وہ ایک پیغام دیا، اور یہ پیغام بہت واضح ہے، بہت سیدھا پیغام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 7 ماہ میں 5 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور شاہ خرچے اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں، اسی قرضے والے ڈالر سے 2 پائلٹ ہائر کی جاتے ہیں جن کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی، ان کو پاکستان کی فکر ہی نہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے، ہم نے چیری بلاسم لگا دینا ہے اور کام بن جائے گا۔ اب ناظرین، یہاں پر سہیل آفریدی سے کل سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے لیے اتنا بڑا جہاز کیوں نہیں لیتے، تو ان کا کہنا ہے کہ میں تو ایک عام سی اکانومک کلاس میں سفر کرنے والا بندہ ہوں، بس کے اندر، رکشے کے اندر، یہاں تک کہ ٹرک کی سیٹ پر بیٹھ کے سفر کرنے والا بندہ ہوں، مجھے جہاز نہیں چاہیے، مجھے اپنے صوبے کے لیے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب اگر دیکھا جائے، یہ 12 ارب کا جہاز کہیں پر بھی جسٹیفائی نہیں کرتا۔ 12 ارب کا جو جہاز خریدا گیا ہے اس وقت جب قوم مقروض ہے، اس وقت جب مہنگائی کی وجہ سے لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، یہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔